شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر کل نفس ذائقۃ الموت کا لفظ آیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے نظم پیش کی گئی جس کے اندر یہ آیا تھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت لوگ دنیا کو ایک تماشا سمجھتے ہیں، مزیدار چیز سمجھتے ہیں، دنیا میں جی لگا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جب موت کو اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں تو اعمال کی طرف سے کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ برائیوں میں ابتلا بھی عام ہو جاتا ہے۔ موت اگر یاد ہوتی ہے، آخرت یاد ہوتی ہے، دنیا کی ناپائیداری یاد ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی ٹھیک ٹھاک رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک ظاہری زیب و زینت کی چیز ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی رونق اور کوئی خوشبو اور کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں۔ اس کے اندر تو شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ ناپائیداری سب سے بڑی بری بلا ہے جو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، ختم ہونے والی۔ یہاں کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر تغیرات کا سلسلہ ہے۔ ہماری ذاتوں میں تغیر ہے، دوسری چیزوں میں تغیر ہے، اتھال پتھال ہوتا رہتا ہے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد آ جاتا ہے، دست لگ جاتے ہیں، بخار طاری ہو جاتی ہے، کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی اور مصیبت و پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہم ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی مزیدار چیز نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہر جہاں عبرت کے نمونے موجود ہیں۔ لوگ روزانہ مر رہے ہیں، کیا یہ عبرت کا سامان نہیں ہے؟ روزانہ دفن کیے جا رہے ہیں، روزانہ قبرستانوں میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، کہ اس سے بھی زیادہ عبرت کی چیز کسی کو چاہیے؟ قبرستانوں کی طرف سے آتے جاتے دیکھتے جائیے۔ یہ وہ تھے جو کسی زمانے میں ہماری طرح یہاں بستے تھے۔ کوئی وہاں پر آج جو پڑا ہوا ہے، پہلے کوئی بادشاہ تھا، کوئی رئیس اور امیر تھا، فخر و غرور میں، تکبر میں مبتلا تھا، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا نہ تھا،
مال دولت کے انبار جمع تھے، حکومت تھی، طاقت تھی، حشم و خدم تھے، لیکن آج جا کر دیکھو کیا حال ہے ان قبروں کا کہ ویران پڑے ہوئے، اور بزبان حال آپ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح اس زمین پہ کبھی چلتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح کبھی یہاں پر فخر و غرور سے رہا کرتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح دنیا کے اندر حکومت کرتے رہتے تھے، تمہاری طرح ہم لوگ بھی ڈگریاں پاس کر رہے تھے، لیکن آج ہمارا حال دیکھو کت قدر بے بس ہیں، بے طاقت ہیں، کیسے رسوا پڑے ہوئے ہیں، نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ حکومت کام آئی، نہ طاقت کام آئی، نہ ماننے والے کام آئے، کوئی کام آنے والا نہیں، سب نے لا کر دفن کر دیا اور چلے گئے، اور جانے کے بعد کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا، اب تو یہ حال ہے کہ کبھی کبھی بھی کوئی آنے والا نہیں۔ جب دفن کرتے ہیں تو چند دنوں تک گھر کے لوگ آتے جاتے ہیں، بیٹے کو باپ یاد آ گیا یا کوئی اور رشتہ دار کو کوئی رشتہ دار یاد آ گیا، لیکن مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے یا 1 سال، 2 سال، پھر اس کے بعد جو بھولے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دادا کی قبر کہاں ہے؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ کی دادی کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ نانا وہ دادا کہاں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اگر کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے دادا، دادی، نانا، نانی کی قبر یاد ہو تو ہو، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ ان کے اوپر کے داداؤں، ان کے اوپر کے باپوں کا کیا حال ہے، کوئی وجود تک نہیں، دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اسی کو پڑھنے والے نے ابھی پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور ایک روایت اس میں یوں ہے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ دونوں طرح یہ شعر پڑھا گیا ہے۔ اس بچے نے تو نوجوان پڑھا آسمان، لیکن ایک میں یوں بھی ہے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، بڑے تنو من تھے، بڑے طاقتور تھے، فخر و غرور سے پیر مار مار کے چلتے تھے، دنیا والوں کو دکھاتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، لیکن آج ان کی قبریں کیا بول رہی ہیں، کیسی بوسیدگی کی حالت کے اندر ہیں۔ تو یہ دنیا بھائیوں ایک آنی جانی اور فانی چیز ہے، اس آنی جانی فانی چیز کے پیچھے انسان اپنے آپ کو مکمل لگا ڈالے، اسی کے اندر جی لگا ڈالے، اللہ کو بھلا ڈالے، آخرت کو بھول جائے اور قبر کو بھول جائے، قبر کے اندر کے احوال کو بھول جائے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ افلاطون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، دنیا کا معروف ترین آدمی، علم و فن کا ماہر، علوم حکمت جو آج موجود ہیں ان میں سے کئی چیزوں کا وہ موجد ہے، اس کی نئی نئی تحقیقات دنیا والوں کو حیران کر رہی تھی۔ ایک دور کے اندر وہ اپنا فلسفہ پیش کرتا تھا تو دنیا کے بہت بڑے بڑے لکھے پڑھے حیران و شزدر رہ جاتے تھے، کیا تحقیقات ہیں، کیا علوم ہیں، کیا فیوز ہیں، کیسی کیسی عجیب و غریب انکشاف کی باتیں ہیں۔ اس کے زمانے میں ایک بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگوں کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے باکمال لوگوں کو اپنے پاس بلاتے نہیں تھے بلکہ خود ان کے پاس جاتے تھے۔
علماء کے پاس، فلاسفہ کے پاس، محققین کے پاس، علم و فن کے ماہرین کے پاس. تو اس زمانے کا بادشاہ ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ افلاطون ایک معمولی سے گھر میں جھونپڑے میں ہے. اس کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا، علم و فن کا ماہر، بلکہ ماہر نہیں، امام و مجدد، مختلف علوم و فنون کا موجد، انوینٹر، ارے اتنا بڑا آدمی ہو کر ایک ایسے معمولی جھونپڑے میں زندگی کر رہا ہے. خیر وہ بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، اس کے علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف سوالات کرتا رہا. افلاطون اس کے جوابات بڑے معقول انداز میں پیش کرتا رہا. جب بات چیت ختم ہو کر بادشاہ واپس جانے لگا تو افلاطون نے یہ محسوس کیا کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں دنیا میں ایسا معمولی انداز سے کیوں رہ رہا ہوں، میں نے بہت بڑی بڑی چیزیں کیوں نہیں بنائی. اس کے دل کے اندر کی بات افلاطون کے اوپر منکشف ہو گئی. تو جب بادشاہ نکلنے لگا تو افلاطون نے کہا کہ حضور میری ایک گزارش ہے، سنتے جائیے. کیا گزارش ہے؟ کہا کہ گزارش یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ آپ کے تمام جتنے بھی جو ہے ساتھ میں آنے والے لوگ ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی خادمائیں، آپ کے وزراء اور آپ کے کارندے، یہ سب کے سب لوگوں کی میرے ہاں دعوت ہے. بس گزارش میری یہ ہے کہ ان سب کو لے کر آپ فلاں تاریخ کو تشریف لے آئیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی. خیر بادشاہ نے کہا کہ آپ کی دعوت کو تو میں رد نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا. بادشاہ چلا گیا، تاریخ مقرر آ گئی. جب تاریخ مقررہ آئی تو وہ اپنے حشم و خدم کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے کارندوں کے ساتھ، اپنے وزراء اور سلطنت کے مختلف عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ افلاطون کی دعوت میں شرکت کے لیے اپنے شہر سے نکلا. افلاطون جو رہتا تھا وہ کسی جنگل میں رہتا تھا، ایک معمولی سے جھونپڑے میں. یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ اتنے سارے لوگوں کی دعوت اس نے دی ہے، ہمیں کہاں بٹھائے گا، کہاں کھلائے گا؟ جھونپڑا تھوڑا سا معمولی، 2-4 آدمی بیٹھ جائیں تو جھونپڑا ختم. اب اتنے سارے لوگوں کی دعوت اس نے کر دی ہے، کہاں بٹھائے گا، کیا کرے گا؟ بہرحال دماغ میں سوالات گھوم رہے تھے. بہرحال سواریوں کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ جنگل کا علاقہ شروع ہوا جس جنگل کے اندر کے افلاطون کی رہائش تھی. جب جنگل کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ جنگل اب جنگل نہیں، جنگل منگل ہو گیا ہے. یعنی ایک بہت سی بڑی عمارتیں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں، راستے بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جگہ جگہ بلڈنگیں، شاندار راستے بنے ہوئے، بورڈ لگے ہوئے. یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہم کہیں بھٹک کے دوسری جگہ تو نہیں آ گئے ہیں. لیکن اندازہ لگایا تو سب نے کہا نہیں یہی ہے، یہی جگہ ہے. خیر ذرا اور آگے بڑھے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ افلاطون کی طرف سے کچھ لوگ استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں.
جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا اور کہا کہ ہم افلاطون کی طرف سے آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، لہذا تشریف لے آئیے، یہ آپ لوگوں کے لیے مختلف انتظامات کر رکھے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں کو رہنا ہے، فلاں جگہ پر فلاں کو رہنا ہے۔ بادشاہ اس بلڈنگ میں اپنی بیویوں کے ساتھ، وزیر لوگ اس بلڈنگ میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کے دیگر کارندے وہ دوسری جگہ پر، سب کے لیے الگ الگ اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ سب کو بتا دیا گیا کہ یہاں سب کو رہنا ہے، پورا نظام منظم ہے۔ اب سب لوگ گئے، پھر اس کے بعد افلاطون ملنے کے لیے آیا بادشاہ سے۔ بادشاہ سے کہا کہ آپ کی دعوت میں نے کی، آپ تشریف لے آئے، بہت خوشی ہے، کھانے کا انتظام فلاں جگہ پر ہے، فلاں حال میں، لہذا سب کے سب وہاں پر چلیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ وہاں پر گئے اور ایک بہت بڑا حال تھا، اس کے اندر کھانا والا کھایا۔ کھانے کے بعد افلاطون نے کہا کہ ابھی آپ سفر سے آ کر کھانے وانے سے فارغ ہوئے ہیں، تھکان بھی ہوگی، اس لیے آج رات یہیں آپ لوگ قیام کر لیں، انتظامات تو معقول میں نے کر رکھے ہیں۔ نے کہا بہت اچھا۔ اب اس جنگل میں منگل منانے کے لیے لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ جب رات میں سوئے، کہاں چلا گیا وہ انتظام؟ سب سڑکوں پہ، بادشاہ بھی سڑک پر، جنگل میں حیران پریشان۔ اس کے بعد وہ جھونپڑا جو تھا نا، وہ جھونپڑا ویسا ہی تھا، باقی کوئی بلڈنگ وہاں باقی نہ تھی۔ افلاطون کے پاس گئے یا اس کو بلایا گیا، افلاطون آیا اور آ کر جو ہے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ارے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم تو سوئے تھے، بلڈنگوں میں اٹھ رہے ہیں تو بلڈنگیں غائب، مکی موجود ہے، مکان غائب۔ اس میں شعر میں پڑھا گیا تھا کیا؟ مکان ہو گئے لا مکان، یا مکی ہو گئے لا مکان، کیسے کیسے؟ تو یہاں مکی نہیں، مکان غائب ہو گئے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو افلاطون نے کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے، یہاں کوئی بلڈنگ کا وجود نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف اپنے تخیلات کی بنیاد پر اس کو کھڑا کیا تھا، اپنی قوت خیالیہ کی بنیاد پر ان کو بنایا تھا، میں اپنے خیال میں ان کو بنا کے رکھا کہ آپ آئیں اور اس کے اندر بیٹھیں اور کھائیں اور پئیں اور آرام کریں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا خیال ہٹا لیا تو بلڈنگیں غائب ہو گئی۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا اسی طرح کی چیز ہے جس کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت عظیم الشان سمجھ رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ اپنی زندگی گما رہے ہیں، یہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو لہو لعب ہے، کھیل تماشا، کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ افلاطون نے اپنے اس عظیم اور عجیب و غریب واقعے کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو واشگاف کر دیا اور بتا دیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ یہ بلڈنگیں دیکھ کر، یہاں کے ساز و سامان دیکھ کر، یہاں کی زیب و زینت دیکھ کر، یہاں کی ظاہری رونق کو دیکھ کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہی اب تو یوں سمجھو کہ ہم سب سوئے ہوئے ہیں، جیسے کہ بادشاہ سویا تھا، اور سویا کہاں تھا؟ بلڈنگ میں سویا تھا۔ اب ہم سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت میں بیدار ہوں گے،
بلکہ اس سے پہلے جب موت آ کر موت ہم کو بیدار کرے گی تب پتہ چلے گا یہ کچھ نہیں ہے. جو آدمی اب زندہ ہے حقیقت میں وہ سو رہا ہے. جاگے گا تب جب موت کا فرشتہ آئے گا. موت کا فرشتہ روح جب قبض کرے گا جسم الگ ہو جائے گا, روح الگ ہو جائے گی. روح حقیقتوں کو کھلے طور پر دیکھے گی. اب تو جسم کے اندر بند ہے وہ, اور جسم میں بند ہونے کی وجہ سے دیکھتی ہے تو ہماری آنکھوں سے دیکھتی ہے, سنتی ہے تو ہمارے کانوں سے سنتی ہے, بولتی ہے تو ہماری زبان سے بولتی ہے, کچھ کرتی ہے تو ہمارے ہاتھ پیر سے کرتی ہے. لیکن جب روح کو باہر نکال دیا جائے گا تو اب اسے ہاتھ کی, پیر کی, آنکھ کی, کان کی, ناک کی, زبان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر اس کے حقیقتوں کو دیکھنا شروع کر دے گی. تو آپ ایسا سمجھو کہ ابھی ہم پنجرے کے اندر بند ہیں. پنجرے کے اندر سے ساری بات تو سمجھ میں نہیں آتی, دکھائی نہیں دیتی. اور ایسا سمجھو کہ آپ کے آنکھوں کے اوپر ایک چشمہ لگا دیا گیا ہے. اس چشمے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو نہ نظر آنے والی چیزوں کو دکھاتا ہے, اور ایک چشمہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دکھنے والی چیز بھی نہیں دکھتی. اب ایسا چشمہ گویا کہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے, اس لیے روح اب ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہے تو اسے منظر بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہی یہ باہر نکلے گی اور حقیقت سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا یہ کتنی گندی ہے, کتنی بیہودہ ہے, کس قدر بکواس ہے, کس قدر گندی ہے, کس قدر چھچوری ہے, کس قدر بھیانک ناک ہے, کس قدر تکلیف دہ ہے, کس قدر مصیبت دہ ہے. یہ تب سمجھ میں آئے گا. اس لیے دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھو, جی نہ لگاؤ. یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے. یہاں جی لگانے والا حقیقت سے ناواقف ہے, اس کے سامنے حقیقت نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود میں گھروندے بناتے ہیں, اور ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ گھر بنایا, وہ بچہ کہتا ہے میں نے یہ گھر بنایا. گھر بنا بنا کر بچے خوش ہوتے ہیں, اور اگر وہ گھر ٹوٹ جائے کتنا روتے ہیں. لیکن کیا اس کی امی بھی روتی ہے؟ بلکہ اس کی امی تو اس کے رونے کو دیکھ کر ہنستی ہے. ارے بے وقوف کیوں رو رہا ہے, یہ رونے کی تھوڑا ہی چیز ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ بھی کہتا ہے, ہنس ہنس کے بولتا ہے. بلکہ بچہ جتنا زیادہ روتا ہے ان لوگوں کو اتنی ہی ہنسی آتی ہے, اور کہتے ہیں دیکھو کتنا بے وقوف ہے بچہ, یہ گھروندہ بنا کر ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر رونے لگا ہے. ارے یہ بھی کوئی رونے کی چیز ہے؟ اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے. اسی طریقے پر جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں گھروندوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں. اس میں ٹوٹ جائے, پھوٹ جائے, کچھ ہو جائے, کچھ یہ ہو جائے, ان کو کچھ افسوس نہیں ہوتا. اسے کو سمجھتے ہیں ٹوٹنے کی چیز ٹوٹی, کیا رونا ہے. ضائع ہونے کی چیز ضائع ہوئی تو کیا پچھتانا ہے. کھیل کی کوئی چیز اگر غائب ہو جائے تو اس کے پیچھے کیا مرنا ہے. وہ کہتے ہیں تو جو ہے بے وقوفوں کا کام ہے. حقیقت پر نگاہ رکھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا. حقیقت پر نگاہ رکھنے والا افلاطون کی طرح ہوتا ہے. دنیا کی طرف نگاہ رکھنے والا اس بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جو خیالیات پر یقین کر گیا, اور جب خیال ہٹ گیا تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی. اس لیے بھائیو یہ دنیا جی جگہ لگانے کی نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. عبرت کے ہر سو نمونے آپ کو نظر آتے جائیں گے. میں نے مثال دی موت,
روزانہ ہو رہی ہے. کسی بھی قبرستان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ صبح سے شام تک، کتنی لاشیں آتی ہے، دفن ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ عبرت کا نمونہ ہے جو مجھ کو دکھایا جا رہا ہے. موت کے علاوہ ہر چیز کا تغیر، ہمارے اندر اور باہر کا تغیر، بیماریوں کا آنا و جانا، یہ عبرت کا نمونہ ہے. ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، کیسے نمونے آپ کو نظر آئیں گے. کوئی دیوانہ بنا ہوا نظر آئے گا، کوئی پیٹ کے درد والا نظر آئے گا، کوئی کینسر کا مریض آپ کو نظر آئے گا، کوئی ہاتھ کٹا نظر آئے گا، کوئی پیر کٹا ہوا نظر آئے گا، کوئی انگلیاں کٹا ہوا نظر آئے گا، کوئی اندھا نظر آئے گا، کوئی گونگا نظر آئے گا، کوئی اور کسی طرح کی مصیبت میں گرفتار نظر آئے گا. یہ عبرت کے ہر سو نمونے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی. عبرت کی دو جگہ، ایک قبرستان اور ایک ہاسپٹل. لیکن جب لوگ ہاسپٹل کو جاتے ہیں تو عبرت کے لیے نہیں جاتے. ذرا جاؤ اور واقعی عبرت کی نگاہ لے کر جاؤ اور دیکھ کر آؤ، ایک نگاہ یہاں سے وہاں تک. اور کبھی مینٹل ہاسپٹل کو چلے جاؤ، وہاں آپ کو پتا چلے گا عبرت کے کیسے کیسے حیرت انگیز نمونے موجود ہیں. دماغ خراب ہے، اس کو باندھ کے رکھا گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، خودکشی کرنے کو تیار ہے، ڈاکٹر اسے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ خودکشی نہ کر لے. بعض لوگ دیکھنے میں بڑے بھلے بھی لگتے ہیں لیکن دماغ ان کا خراب ہوتا ہے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم سابق، انہوں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا خود اپنا کہ ایک بار آگرہ جانا ہوا. آگرہ کا پاگل خانہ مشہور ہے، جیسے بنگلور کا مشہور ہے اسی طریقے پر آگرہ کا مشہور ہے. تو آگرہ کا پاگل خانہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، آگرہ کا تاج محل بھی مشہور ہے. ادھر تاج محل کا نمونہ ہے، اور تاج محل بھی حقیقت میں عبرت کا بہت بڑا نمونہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی قبرستان ہی تو ہے اور کیا ہے. لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں عمارت، حالانکہ وہ تو قبرستان ہے. شاہ جہاں نے اس کو بنایا تھا اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے، چنانچہ نیچے وہاں قبر موجود ہے، آج تک بھی ہے. لیکن لوگ کوئی بھی وہاں قبر کے پاس جا کر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے. عام قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں میں بھی کئی دفعہ جا چکا ہوں تاج محل کو، لیکن میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے بھی کبھی فاتحہ نہیں پڑھی وہاں پر. اب ذہن میں آ رہا بولتے بولتے. وہاں گئے تو کیا دیکھا، او ماشاءاللہ کیسا پتھر لگا ہے، کیسی بلڈنگ بنی ہے، کیسی عالیشان ہے، گنبد کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ رنگت کیسی ہے. اسی کو دیکھنے لوگ وہاں جاتے ہیں، حالانکہ وہ قبرستان ہے. کوئی ایک آدمی بھی وہاں سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنے والا نہیں ہے. کتنی بڑی عبرت. تو بہرحال پاگل خانہ بھی مشہور ہے. تو کچھ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہاں کا پاگل خانہ مشہور ہے، تھوڑی سی آپ کو وہاں کی فضا دکھا دیں. حضرت نے کہا چلیے، عبرت کا نمونہ ہے، دیکھنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سیرو فی الارض، زمین میں چل کے دیکھو کیا کیا نمونے ہیں. اب حضرت کو لے کر وہاں پر گئے اور ادھر سے ادھر تک جا رہے تھے. بہت سارے لوگ، کوئی چیخیں مار رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ یوں کر رہا تھا، کوئی یوں چل رہا تھا. دیوانے ہیں نا، دیوانے تو عجیب عجیب قسم کے کام کرتے ہیں. کوئی کسی جگہ دیکھتا بیٹھا تھا، وہ کہیں نہیں دیکھ رہا، بس ایک جگہ کو ایسا دیکھ رہا ہے کچھ ہے وہاں پر، ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن پاگل ہے نا اس لیے دیکھتا جا رہا ہے.
تو بہرحال پاگلوں کو دیکھتے جا رہے تھے. تو ایک بیڈ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, داڑھی بھی تھی, جبہ بھی تھا, ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے, بڑے شریف لگ رہے تھے. حضرت کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ان صاحب کو کیوں یہاں لا کے رکھ دیا گیا ہے. ایسے شریف آدمی کو, مہذب آدمی کو پاگل خانے میں, لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا. میں نے کہا بھائی چلو, یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شریف لگ رہے ہیں, یہ دوسرے تو دیوانے لگ رہے ہیں, کہیں گئے تو مار نہ ڈالیں, لیکن یہ تو ایسے نہیں لگ رہے ہیں, چلو ان سے بات چیت کر لیں, خیر خیریت. کہتے ہیں کہ میں گیا, جا کر سلام کیا, خیر خیریت ہوئی, بڑا اچھا جواب دیا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, کیوں ایڈمٹ ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بالکل صحیح ہوں, لیکن ہمارے گھر والے پاگل تھے, وہ پاگل لوگوں نے مجھے یہاں لا کے ڈال دیا ہے. میں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, میری عقل ٹھیک ہے, میرا مزاج ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک, لیکن میرے گھر والے کیا کریں, پاگل ہو گئے, ان پاگلوں نے مجھے یہاں لا کے ڈال دیا ہے. حضرت کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھئی اتنا اچھا آدمی, اسے کون ایسا ظالم ہے جو لا کر یہاں پر ایسا ڈال دیا. کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ دیر تک بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا رہا. اس کے بعد اٹھ کر جانے لگا. میں نے کہا اچھا اجازت دیجئے, السلام علیکم. انہوں نے کہا ذرا آئیے آئیے آئیے. سامنے گئے تو جو ہے خوب منہ میں کھنکار کر تھوک لے کر حضرت کے منہ پہ تھوک دیا. ابھی تو اچھا بول رہا تھا, لیکن جو ہے سلام کر کر جب واپس ہونا چاہ رہے تھے, کہاں آئیے آئیے آئیے. حضرت جاتے ہی جو ہے کھنکار کر تھوک جمع کر کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت نے کہا اسی لیے تو آپ کو رکھا گیا ہے. تو بھائی عبرت کے نمونے. ذرا ہم سوچیں کہ اگر ہماری دماغ کی کسی رگ کو اللہ فیل کر ڈالے, ذرا سی بس ایسا کھینچ کے چھوڑ دیا, کیا ہوگا حال. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صاحب کو جمائی آئی. جمائی معلوم نا, منہ کھل گیا. تو ان صاحب نے منہ کھولا, اور بعض لوگ بہت بڑا منہ کھول دیتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جمائی آئے تو منہ کو دباؤ, بند رکھنے کی کوشش کرو, پھر بھی کھل جائے تو منہ پہ کچھ رکھ لو, ہاتھ رکھ لو وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ان کو جمائی آئی تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا منہ کھولا. جو کھولا تو پھر بند ہی نہیں ہوا, یعنی کہیں اٹک گیا, وہ ادھر کا جو ہوتا حصہ ایسا جا کر کھلا, پھر بند ہونے کی جو یہ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی, بس یوں ہی رہ گیا منہ. بھائیو یہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں, دل کی, دماغ کی, منہ کی, دانتوں کی, ناک کی, اور مختلف قسم کی نعمتیں. کیسی عظیم الشان نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں. ان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو, بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو. تو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ہر سو نمونے پھیلے ہوئے ہیں, عبرت کے نمونے. ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرتے جاؤ. پاگلوں کو دیکھو تو عبرت لو, بیماروں کو دیکھو تو عبرت لو, کوئی آدمی ٹانگ کٹا ہوا ہے عبرت لو, اور سوچو کہ اللہ نے مجھے دماغ دیا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, اللہ نے مجھے ٹانگیں دی, اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے. اللہ کا شکر اسی وقت بجا لانے کی کوشش شروع کر دی جائے, اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. بزرگوں نے کہا ہے کہ شکریہ اللہ کا جو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے منہ سے کہ ہم کہیں الحمدللہ,
اللہ کی نعمتوں پر اس کی تعریف ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یہ بھی شکریہ ہے. اگر نعمتوں کو خدا کی کسی غلط جگہ پر استعمال کر لیا، سمجھو کہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی. بہرحال بھائیو، آج کا موضوع یہ ہے، دماغ میں اس کو بٹھا کے لے جائیے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں تماشے کے طور پر کچھ دیکھ کر چلے جائیں، یہ نہیں ہے. تماشا کہتے ہیں کسی چیز کو شوقیہ دیکھ لینا، یہ معنی ہوتا ہے تماشا. لوگ بولتے ہیں بھائی فلاں جگہ پر تماشا ہو رہا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ دنیا تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. یہاں کی ہر چیز کے اندر عبرت موجود ہے. حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، بہت بڑے عالم بھی تھے، مصنفین میں بھی ان کا نام بہت نمایاں ہے، ادبیت بھی ان کی بڑی مانی ہوئی تھی. جو انداز بیان ان کا تھا، جس انداز پر وہ کتابیں لکھتے تھے، آج تک وہ انداز کوئی پکڑ نہ پایا. یعنی وہ اپنا ایک منفرد انداز رکھتے تھے، اسلوب رکھتے تھے. بڑے اللہ والے بھی تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی لاش، جبکہ وہ انتقال ہوئے تو ان کی عمر تھی 80 سے زیادہ، اور انتقال ہوتے ہی ایسے ہو گئے جیسے کہ 25 سال کا نوجوان ہوتا ہے. دنیا والوں نے دیکھا. کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں کے اندر انتقال کے قریب اکثر بیشتر ایک مضمون بیان کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے ہر مجلس میں تقریباً، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں جانے والے سب کے سب جوان ہوں گے. یہ الفاظ اور یہ انداز بیان ان کا تقریباً ہر مجلس میں ہوتا تھا موت کے قریب. لوگ بھی سوچتے تھے کہ بھائی ہر بیان میں یہ کیوں بولتے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں ان کو. جب انتقال ہوا، 80 سے 85 سال کی عمر تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، سارے بال پک چکے تھے، لیکن جو ہی انتقال ہوا ان کو دیکھا گیا کہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ 25 سال کا نوجوان ہوتا ہے. کتنی بڑی کرامت، زندہ کرامت جس کو کہتے ہیں. سامنے کا سامنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تھا. بہرحال میں یہ سنا رہا تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر ایک صاحب کو خط لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا ہے. وہ جملہ آپ کو سنانا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 مرتبہ تماشا ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ 2 مرتبہ تماشا ہوتا ہے. یہ ایک اس وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس وقت جب وہ مرتا ہے. اس کے بعد میں کہا کہ اب جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب کا ایک تماشا ہو چکا، دوسرا تماشا باقی ہے. عبرتناک جملہ ہے. ہم بھی جب پیدا ہوئے ہوں گے آ کے لوگوں نے تماشا بنایا ہوگا. بچہ ہے بھائی اٹھاؤ دیکھو پیار کرو، بہن آ رہی ہے، بھائی آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، ماں اٹھا رہی ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں، خاندان والے آ رہے ہیں، پڑوس والے آ رہے ہیں، لڈو تقسیم کیے جا رہے ہیں. سب دیکھ دیکھ کر تماشا. پیدائش کے وقت ایک تماشا، اور جب انسان مرتا ہے تو پھر بھی تماشا ہوتا ہے. جہاں جہاں تک خبر پہنچتی ہے لوگ آتے ہیں اور اس کو دیکھ کے جاتے ہیں. لیکن یہ تماشا کتنا عبرت خیز تماشا ہے.
موت سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالموت واعظا، واعظ کے لیے موت کافی ہے، کوئی اور واعظ کی کیا ضرورت، کسی شیخ اور پیر کی کیا ضرورت۔ کوئی اپنی اصلاح چاہے تو موت کو دیکھ لے، کوئی اپنی اصلاح چاہے تو قبرستان کو دیکھ لے، کوئی اپنی موت کو چاہے تو قبروں کو دیکھ لے، کوئی اپنی اصلاح چاہے تو جو ہے قبر والوں کے احوال کے اوپر نظر ڈال لے۔ یہ اتنی بڑی عبرت کا سامان ہے اور ایسا زبردست واعظ ہے کہ اس سے بڑا کوئی واعظ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بھائیو، آج کی مجلس میں جو نظم سنائی گئی اسی کے عنوان پر میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ دوپہر کے بعد سے اچانک، یہ اچانک جو ہم بولتے ہیں نا وہ ہمارے لحاظ سے اچانک ہے، اللہ کے اعتبار سے اچانک نہیں ہے۔ جو کام بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے، مقرر وقت پر ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا موت، چاہے صحت مندی ہو یا اور کوئی چیز، تمام کے تمام جو کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب کے سب مقرر ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تقدیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اسی کے مطابق یہاں کا پتا بھی ہلتا ہے، اسی کے مطابق پتا بھی جھڑتا ہے۔ اس سے اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے وہ اپنے لحاظ سے بولے گا اچانک میں بیمار ہو گیا، لیکن اللہ کے لحاظ سے اچانک نہیں، اللہ کے لحاظ سے طے شدہ پروگرام ہے۔ ایک پروگرام انسان بناتا ہے، ایک پروگرام اللہ بناتے ہیں۔ دوپہر کے بعد سے اچانک یعنی ہمارے لحاظ سے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اس کے بعد تکلیف کچھ بڑی تو اندازہ ایسا ہو رہا تھا کہ آنا بھی مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے چاہا تو کچھ دیر آپ کی خدمت میں آنے کی اللہ نے توفیق بھی دے دی۔ بہرحال آج کی مجلس کا عنوان ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر بار بار توجہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی سنے اور چلے گئے۔ یہ جو نظم پڑھی گئی اس میں سے کچھ جملے آپ لوگ یاد بھی کر لیجئے اور ان سے نوٹ بھی کر کے لے جائیے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو یاد کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو زبان سے آپ پڑھتے رہیں گے تو بھی نفع ہوگا، دل بیدار ہوگا، آخرت کی فکر و طلب پیدا ہوگی۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہم سب لوگوں کا ہے آخرت سے غفلت، جس کی وجہ سے ہر بیماری آ رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ شوگر کی بیماری آ جائے تو وہ ایک بیماری 50 بیماریوں کو ساتھ لاتی ہے، اور بی پی آ جائے تو وہ اور ایک 50 بیماریوں کو لاتی ہے۔ کسی کو دونوں آ جائیں تو سمجھو کہ 100 بیماریاں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اب اس میں کہاں تک سچائی کہاں تک نہیں وہ تو ڈاکٹر بتائیں گے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ جب غفلت آتی ہے تو تمام بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں۔ نیکی کی طرف چلنے جی نہیں چاہتا، کیوں؟ نمازوں کو اٹھنے جی نہیں چاہتا، کیوں؟ تہجد گزاری کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ ذکر کرنے کے لیے طبیعت نہیں چلتی، کیا وجہ ہے؟ تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟
اسی طریقے پر گناہوں کی طرف انسان لپکنے لگتا ہے جب غفلت آ جاتی ہے. یہ گناہ وہ گناہ، آنکھیں کیوں غلط جگہ جا رہی ہے، زبان غلط کیوں چل رہی ہے، دل غلط جگہ کیوں جا رہا ہے، دماغ غلط سوچ میں کیوں لگا ہوا ہے، ہاتھ اور پیر غلط کاموں میں کیوں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان ساری بیماریوں کا ایک جائزہ لیں اور اس کے بعد اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جڑ ہے آخرت سے غفلت. آخرت یاد نہیں ہے. جب آخرت یاد نہیں تو وہی نماز کیوں پڑھے گا آدمی؟ نماز تو وہ پڑھے گا نا جسے آخرت یاد ہو. اور جو نیکی کرنے کی چیز ہے وہ نیکی اسی لیے کرے گا تو اسے یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. دیکھ رہے ہیں دونوں کا تعلق. پہلے تو اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جب نام اعمال دیے جائیں گے تو کچھ لوگوں کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس آدمی کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے آؤ آؤ میری کتاب پڑھ کے دیکھ لو میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، میں پاس ہو گیا، میرا پورا نام عمل آ گیا. اس میں نمازیں درج ہیں، اس کے اندر ذکر درج ہے، اس کے اندر تلاوت درج ہے، اس کے اندر ماں باپ کی خدمت درج ہے، اس کے اندر اساتذہ کی تعظیم درج ہے، اس کے اندر پڑھنا لکھنا نیک کام کرنا سب داخل ہو کر میرا پرچہ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اللہ کے فضل سے اس کے اندر میں شراب پیتا تھا کہیں نہیں لکھا ہے، اس کے اندر زناکاری نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنے کا ذکر نہیں آیا ہے، اس کے اندر دھوکے بازی کا تذکرہ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ سب نہیں کیا تھا، اچھے اچھے کام کیے تھے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا نام عمل پڑھ کے دیکھ لو. خوشی خوشی سب کو دکھائے گا، اور دکھاتے ہوئے ایک جملہ وہ اور بھی کہے گا، اس کو اللہ نے ذکر کیا وہی سنانا ہے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب یعنی نام عمل پڑھ کر دیکھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے میرا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ میرا یقین تھا کہ حساب و کتاب کے اس مرحلے سے مجھے گزرنا پڑے گا. یہ نوبت آنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، یہ مجھے یقین پہلے سے تھا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظن کا لفظ کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر لفظ ظن آیا، انی ظننت، عربی میں ظن کے معنی گمان کے آتے ہیں، یہاں گمان کے معنی نہیں ہے، یہاں یقین کے معنی ہے. انی ظننت، بنا شک و شبہ مجھے یقین تھا، انی ملاقن حسابیہ، حساب کے مرحلے کو میں پانے والا ہوں اور یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے. معلوم ہوا کہ جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، حساب و کتاب کا یقین ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اس کا دل بیدار ہوتا ہے، وہ ایسے نام عمل کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو آدمی کا ایسا ہو کہ اسے آخرت پر یقین نہیں یا اس کا استحضار نہیں، آخرت سے غفلت، وہ نیکی نہیں کرے گا، وہ برائی کرے گا. اور جب اس کا نام عمل وہاں اسے دکھایا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ اپنے نام عمل کو دیکھے گا، وہاں پر اس کا سارا کچا چٹھا سب لکھا ہوا ہے.
یہ بدبختانہ عمل، یہ شرکیہ عمل، یہ لغو عمل، یہ شراب، یہ جوا، یہ جو ہے زناکاری یا اور برائیاں، جھوٹ، سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اب اس کے سامنے جب وہ آئے گا وہ تمنا کرے گا اے کاش کہ مجھے نام عمل نہ دیا جاتا تو اچھا تھا. یہ دیکھنے سے تو غم دوبالا ہو گیا. یا لیتنی لموت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا، معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے. تو بھائیو معلوم ہوا کہ آخرت سے غفلت، دنیا میں جی لگانا، یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی بیماری کا نام ہے. اور اس بیماری کا ذکر اللہ نے مختلف لہجوں میں قرآن میں کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہو. عاجلہ سے مراد دنیا. دنیا کو کیا کہا گیا؟ عاجلہ. عاجلہ مانے جلدی، جو سامنے ہے. وتحبون العاجلہ، تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو، جو سامنے نفع آ جائے اسے لے لینے کی کوشش کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہ آخرت سے غفلت. آخرت سے غفلت سے بے شمار بیماریاں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں فجر کو نہیں اٹھتا. سوچو کیا وجہ ہے. اگر قبر یاد آئے پھر بھی سوتے رہو گے؟ اگر قبر کا منظر ذہن میں گھوم رہا ہو، پھر رہا ہو، پھر بھی آدمی سوتا رہے گا؟ نہیں سوئے گا. بہت سے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ موت کا تذکرہ آ جاتا تو 2-2 3-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی، مشہور محدث، سفیان ثوری کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رات میں بہت دیر تک عبادت کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے بیڈ پہ جاتے، لیکن پھر فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے، سوتے نہیں تھے. اور چیخ چیخ کر کہتے النار النار، ارے دوزخ ارے دوزخ، یعنی دوزخ سامنے ہے کیسا سو. یہی حال بیان کیا گیا ہے امام طاؤس کا. امام طاؤس ابن عباس کے شاگرد ہیں، عظیم الشان محدث تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب بیڈ پہ جاتے تو کچھ دیر تک بیڈ پر اس طرح الٹ پلٹ ہوتے تھے جیسے کہ توے پر اگر کوئی دانہ ڈال دیا جائے اور نیچے سے آگ لگائی جائے تو وہ کیسا اچھلتا کودتا ہے. یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اپنے بستر پر ایسا الٹ پلٹ ہوتے تھے. کچھ دیر تک یہ سلسلہ ہوتا، پھر اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے اور چیخ مار کے کہتے کہ دوزخ کی آگ نے نیک لوگوں کی نیند کو اڑا دیا ہے. دوزخ کی آگ کے تصور نے نیک لوگوں کی نیند کو اڑا دیا ہے. یہ کہہ کر پھر عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. تو جس آدمی کے دل میں یقین ہو آخرت کا، موت کا، قبر کا، حشر کا، سوال و جواب کا، اور دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کے اجڑ جانے کا، قیامت کا آنا، یہ سب باتیں اگر جی میں بھری ہوئی ہو تو پھر بھائیو تمام بیماریوں کا ایک علاج یہ کافی ہو جائے گا. بے نمازی نمازی بن جائے گا، بے ذکر ذاکر بن جائے گا، تلاوت نہ کرنے والا تلاوت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، نیکیوں کو چھوڑنے والا نیکیوں پر لگ جائے گا، تہجد کو نہ اٹھنے والے کو تہجد پڑے بغیر قرار نہ آئے گا جب اسے یہ چیزیں یاد ہو جائے گی.
اسی لیے بعض بزرگوں کے ہاں روزانہ مجلس ہوتی تھی جس کے اندر موت کا، آخرت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، اور سب مل کر بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، جو ایک طرف خلیفۃ المسلمین تھے اور دوسری طرف بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے ہاں روزانہ شام میں مجلس ہوتی جس میں علاقے کے بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیاء کرام وہ سب کے سب جمع ہوتے تھے۔ کیا کرنے جمع ہوتے تھے؟ تاریخ کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھتے تھے وَيَذْكُرُونَ الْمَوْتِ، موت کو یاد کرتے تھے، وَيَذْكُرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو یاد کرتے تھے، حساب اور کتاب کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، اور سب کے سب روتے تھے۔ یبکون کأن بین ایدیہم الجنازہ، ایسا روتے تھے جیسے کہ کوئی سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو۔ یہ الفاظ ہیں، یبکون کأن بین ایدیہم الجنازہ، ایسا روتے تھے جیسے کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ جو لوگ ایسے ہوں، موت کی یاد ایسے کرتے ہو، ظاہر بات ہے کہ ان کے اعمال کی درستی ضرور بالضرور ایسی ہوگی جو قابل قدر ہوگی۔ بہرحال یہ چند باتیں اس وقت آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس کو آپ لے کر جائیں۔